کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ عمران خان کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے تو میرے پاس اس سوال کا صرف ایک جواب ہے۔ عمران خان کا بیڑا غرق کیا ہے پرویزی مسلمانوں نے۔ پرویزی جتنی بھی پاکستان میں حکومتیں آئی ہیں، ہر حکومت کم و بیش کا بیڑا غرق کیا ہے اسی طبقے نے جسے پرویزی مسلمان کہتے ہیں۔ پرویزی مسلمان کیا ہے؟ آپ کے سامنے حسن نثار صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، پرویزی مسلمان۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں فیس بک پہ بیٹھے ہوئے پرویزی مسلمان، انہوں نے ہر چڑھتے سورج کی پوجا کی ہے۔ یوں تو یہ دعوے دار ہیں نظام ربوبیت کے کہ رب کا نظام قائم کرنا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے عہد نبوی میں یہود و نصارہ تھے جو اللہ کی کتاب کے ٹھیکے دار تھے، جن کے لیے اہل کتاب لفظ ہے، ایسے ہی چیمپئنز ہیں قرآن کریم کے یہ پرویزی طبقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی تھی کہ جس بات کے تم دعوے دار ہو اس کے لیے میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑھ کر انہی اہل کتاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ پرویزی مسلمان ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسماں کیوں ہو۔ قرآن کریم نے اسی اہل کتاب کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، شر البریہ، باری تعالیٰ کی بدترین مخلوق۔ یہ جس کے ساتھ لگتے ہیں سمجھ جائیے اس کا بیڑا غرق ہو کے رہتا ہے۔ پرویزی مسلمان کیا ہے؟ اقبال کی ایک نظم ہے پنجابی مسلمان، بڑی اہم نظم ہے۔ اس نظم کا عنوان ہونا چاہیے تھا پرویزی مسلمان، اور نظم ہے: مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، بہت تازہ پسند، ماڈرنزم، جدیدیت کے قائل ہیں۔ مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ کسی کا مرید بننا ہو فٹافٹ جا کے مرید بن جاتا ہے۔ یہی حالات تھے قیام پاکستان کے وقت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پاکستان کے قیام سے تقریباً 10 سال پہلے ہوئی، اور انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ یہ جو آپ کا ماڈرنزم کا شوقین مسلمان ہے، پرویزی مسلمان، یہ آئندہ کیا گل کھلانے والا ہے۔ مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے۔ تعویل کا پھندا، قرآن کی انٹرپریٹیشن، اس کو تعویل کہتے ہیں کہ اس لفظ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ شاخ نشیمن، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ شاخ نشیمن کیا تھی؟ یہ ہندوستان تھا، ہمارا ہندوستان، سلطنت ہندوستان، سارے جہاں سے پیارا ہندوستان ہمارا۔ اور شاخ نشیمن یہی تھی ہماری، لیکن کیا کیا ہمارے اس پرویزی مسلمان نے؟ بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر جانے کہ یہ پاکستان کا قیام کس کی سازش ہے اور یہاں کیا ہونے چلا ہے،
انہوں نے کریڈٹ لینا شروع کیا قیام پاکستان کا، اس لیے کہ پاکستان تو بہرحال بنانا تھا، امریکنز کا یہ ملک ہے، ہندوستان، نیٹو، یہ سب ایک ہی طاقت ہے. دس از واٹ دے وانٹیڈ ٹو ڈو، دے وانٹیڈ ٹو بریک انڈیا. یہ ان کا مقصد تھا، اور انڈیا کو توڑنا اور مسلمانوں کو علیحدہ کرنا یہ خواہش تھی. کس کی؟ ہندوستان کے ترقی پسند ہندوؤں کی. وہ نہیں رہنا چاہتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو جہالتوں میں، مذہب کی جہالتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان حاصل کیا، یہ غلط تعلیمات جو آپ کو دی گئی ہیں، none of that is true. None of that is true. پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر کھل کر بات ہونی چاہیے. پیپل آف پاکستان نیڈ ٹو نو کہ پاکستان کس نے بنایا تھا. جب تک کوئی آدمی کھل کر آپ کو نہیں بتاتا، آپ اسی چیز پر ڈانس کرتے جائیں گے. آپ نے وہ محاورہ سن رکھا ہے نا، بار بار دہراتا ہوں، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. یہ آنگن ٹیڑھا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی آنگن ٹیڑھا دیکھا ہے؟ میرے یہاں امریکہ میں ہمارے گھر میں جو ڈرائیو وے ہے، اس پہ ایک سلوپ ہے تاکہ بارش کا پانی ایک طرف لڑک جائے. یہ ہے آنگن ٹیڑھا. اس پہ چلتے وقت دقت ہوتی ہے، پیدل چلتے وقت مجھے بیلنس نہیں رہتا، اس لیے کہ ایک ایسی سلوپ ہے، وہ اسے کہتے ہیں آنگن ٹیڑھا. پاکستان کی بنیاد ایک ٹیڑھے آنگن پہ رکھی گئی، اور ہم نے یہی نعرہ لگایا، یہی عمران خانی نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم نے تو جانا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے. لا الہ کا مطلب آپ جانتے ہو، اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت. اس کے علاوہ کوئی اور اتھارٹی کو ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے. یہ ہے مطلب لا الہ الا اللہ کا. لیکن یہ تعلیم آپ کو کون دیتا؟ جنہوں نے دینی تھی، جو قرآن فہم تھے، جو قرآنسٹ مسلمان تھے، یہ شاخ نشیمن سے اترتے ہیں بہت جلد. چنانچہ جس چیز کا میں عینی شاہد ہوں، ایوب خان آئے اقتدار میں. آپ کو معلوم ہے پاکستان کی تاریخ، امریکنز یکے بعد دیگرے اپنا کمانڈر ان چیف لاتے رہے اس ملک میں، اور ایوب خان صاحب اس کو سپورٹ کرنے میں سب سے آگے کون تھے؟ یہی آپ کے پرویزی مسلمان. خود میری ذاتی طور پر علامہ پرویز سے اس موضوع پہ بات ہوئی، اور میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو آپ ایوب خان کو اتنا پسند کرتے تھے. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میری عمر 19 سال تھی، اور میں نے کہا کہ یہ رسالہ طلوع اسلام، یہ نام ہم نے دیکھا ہے، ہمارے کالج میں بھی آتا تھا، پھر کچھ لوگ اسے چھپا بھی دیتے تھے. تو ایوب خان کے تو آپ فیورٹ تھے، تو یہ کیا رشتہ تھا؟ تو پرویز صاحب نے کہا کہ ایوب خان میں تو کوئی خرابی نہیں تھی، وہ بہت پروگریسو، زبردست انسان تھے. پاکستان کے لیے، پاکستان کے حق میں، بس ان کے بیٹے جو تھے وہ کچھ لچے لفنگے بدماش تھے. یہی چیز ایوب خان کو لے ڈوبی. یہ سقوط مشرقی پاکستان سے پہلے کا واقعہ ہے. پرویز صاحب نے مجھ سے کہا، میری عمر 19 سال کے ایک اسٹوڈنٹ کی تھی، میں ان سے، میری کیا حیثیت تھی کہ ان سے بحث کرتا یا سینگ پھنساتا. ہر چڑھتے سورج کی پوجا، ہر چڑھتے سورج کی پوجا. اور مجھے یاد ہے جب سقوط مشرقی پاکستان ہوا اور علامہ پرویز صاحب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں،
میری ان سے ملاقات سکوت مشرقی پاکستان کی عین شام کو ہوئی. رو رو کے نڈھال، برا حال، اور میرے ساتھ آنکھیں نہیں ملاتے تھے، آنکھیں نہیں ملاتے تھے. پھر انہوں نے مجھے دلاسا بھی دیا تھا. میں سمجھا کہ شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوا، کیا کریں گے، کیا کرنا ہے. یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. یہی کچھ انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیا. جتنا پرویزی مسلمان ہے 100% عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں عمران خان ڈرامے باز ہے، ڈرامے کرتا ہے. مذہب کے نام پہ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، مسلح جانماز کا ڈرامہ، اور اس کے بعد وہ ایک قبر پہ جا کے سجدے کر رہا ہے. لیکن ان پرویزیوں کی آنکھ نہیں کھلی. پرویزی وہ ہوتا ہے جس نے قرآن کو پڑھا ضرور ہوتا ہے، سمجھا بھی ہوتا ہے، لیکن اپنی روح میں، اپنے دل و دماغ میں جذب نہیں کیا ہوتا. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، کلو وشربو. کلو اس لفظ کا مادہ ہے کاف لام الف، کلا. اچھی طرح سے کسی چیز کو غور و فکر کر کے دیکھ لو، اچھی طرح سے جان لو، اور اس کے بعد اسے ابزارب کرو. کلو وشربو. یہ وہ آیتیں ہیں قرآن کی جن کے غلط تراجم ہمیں مختلف مفکرین قرآن پیش کرتے رہے تا وقتے کہ میں نے خود ان الفاظ کے معنی تلاش کیے کہ یہ کیا ہے. کلو وشربو یہ کسی ہوٹل ریسٹورانٹ کا مینیو ہے کہ کھاؤ اور پیو، اور کئی بار اس کا ذکر ہے قرآن میں. کیا یہ کسی ریسٹورانٹ کا مینیو ہے؟ آؤ کھاؤ راشن فری. قرآن کریم کے غلط تراجم. لیکن پرویز صاحب کا کمال یہ ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ اپنے ہر درس کے بعد اپنی ہر کتاب کے آگے اور پیچھے ان الفاظ کو ضرور لکھتے تھے، میرا فہم قرآن حرف آخر نہیں ہے، میرا فہم قرآن حرف آخر نہیں ہے، میں قرآن کریم کا ایک ادنا طالب علم ہوں. یہ کون سا مفکر ہے قرآن کا جو ایسی بات لکھے گا؟ یہ اعزاز صرف ان کو تھا. معمولی مولوی بھی کہتا ہے میں حرف آخر ہوں. پرویز صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم کو سنایا. جتنی اجازت تھی اس دور جہالت میں، جس دور جہالت میں انہوں نے قرآن کریم کو قوم کو سنانا شروع کیا، جتنی ان کی بساط تھی اس کے مطابق، سو مچ سو کہ مسلمانوں کے جو مروجہ عقائد ہیں، نماز روزہ، ان کو بھی چھیڑا نہیں. اپنی تحریر میں جو کچھ بھی تھا خاموشی سے ترجمے کر دیے، وہی روایتی ترجمے، اور پڑھنے والوں سے کہا میں حرف آخر نہیں. بس ایک چیز پہ وہ زور دیتے تھے کہ اسلام ایک نظام کا نام ہے، مذہب نہیں ہے، اور یہ ان کا حسن ہے، یہی کمال ہے. تو پرویزی مسلمان کون ہوتا ہے؟ یہ وہ مسلمان ہوتا ہے جو غلام احمد پرویز کو نہیں مانتا. اس نے ایک اپنے لیے راستہ نکالا ہوا ہوتا ہے. اسے ملائیت سے نفرت ہے، اسے حدود اللہ سے نفرت ہے، یہ تمام ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام اور اسلام کے نظام سے نفرت کرنے والوں میں یہ سب سے آگے ہوتا ہے. ہر جگہ اسے ایک جسے کیا کہتے ہیں ایکسکیوز چاہیے ہوتی ہے. ابھی وقت نہیں آیا، ابھی اسلام کی بات کرنے کا وقت نہیں آیا. ہمیشہ، اور 70 سال سے یہ پرویزی یہی بات کہہ رہے ہیں، ابھی وقت نہیں آیا، کھل کر بات کرنے کا وقت نہیں آیا. آپ کھل کے بات بے شک نہ کیجئے، لیکن کم از کم جہالت کو تو سپورٹ نہ کیجئے. انہوں نے عمران خان کو خوار کیا،
انہوں نے محمد علی جناح کو خوار کیا، اور اس کے بعد ایوب خان، ہر پاکستان کے اندر جو حکومتیں آئی ہیں ان کو خوار کرنے میں یہی پرویزی مینٹیلٹی ہے۔ یہ مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت ہو، کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، کسی کا مرید بن جاؤ، پیچھے لگ جاؤ کسے دے، اور خود کیا کرنا ہے؟ خود اپنی ساری زندگیاں اس چیز کے معنی تلاش کرنے میں کہ لفظ صلاۃ کا ویسے اصل مطلب کیا ہے، ویسے اس کا مطلب کیا ہے، ساری زندگی مطلب پوچھتے رہتے ہیں۔ پنجابی میں جب عورتیں لڑائی کرتی تھیں تو میں نے یہ مکالمہ سنا ہے، عورتیں کہتی تھیں، اوئے روندی وجہ نو، روندی وجہ نو، یہ ہمیشہ وجہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ ان کا پرابلم ہے۔ عمران خان کو غلط راستے پہ ڈالنے والے، اس کی تعریفوں کے پل باندھنے والے یہی پرویزی مسلمان تھے۔ They are responsible for his doom.